سورۃ الکہف 46واں نمبر قرآن پاک مکیہ 66واں شان نزول 35 آیات 4 رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل یعنی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب جو اللہ رب عز و جل عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے تمام قوتوں کا. وہی مالک ہے، وہی ہر چیز پر قدیر ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں. وما خلقنا السماوات والارض بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کافروا عما انذروا معرضون. اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا ذکر کر کے بتایا کہ حق کے ساتھ ہے، ایک خاص وقت تک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، نظام ربوبیت. اس میں چاند، سورج اور ان کی گرمی اور رات دن کا بدلی ہونا اور بارشوں کا ہونا اور اس سے زمین کا ہرا بھرا ہو جانا اور کھیتوں کا اور چیزوں کا اگنا اور اس سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک اور پورا نظام. مگر کافر اس کو دیکھ کر اعراض کرتے ہیں. وہ اللہ کے سوا دوسروں کو داتا سمجھتے ہیں، دوسروں کو غوث سمجھتے ہیں، دوسروں کو اس سے مدد مانگتے ہیں، دوسروں کو جو ہے کھوٹیاں کھریاں کرنے والا سمجھتے ہیں، دوسروں کو غریب نواز سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ بار بار بتا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق میں ہوں، اس سب کا رازق میں ہوں، اس سب کو جو ہے نا رزق دینے والا میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ اسی بات پر فرما رہا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم بتاؤ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کی مددیں مانگتے ہو، جن کی نیازیں مانگتے ہو، جن کی نظریں مانگتے ہو، جن کے مزاروں پہ جا کر دن رات سجدے کرتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کون سا ذرہ بنایا. ام لہم شرک فی، آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے. کس وجہ سے ان کو تم غوث کہتے ہو، کس وجہ سے ان کو تم جو ہے نا داتا کہتے ہو. کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، تو نے بھی کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی کتاب گزر چکی ہے. واسا رہی اور کوئی بچا ہوا علم میں سے کچھ ہے تو لے آؤ ان کنتم صادقین. یہ سارے بت پرست اور قبروں کے پرست اور مردوں کو پوجنے والے اتنی بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے کہ انک لا تسمع الموتى، مردوں کو تم نہیں سنا سکتے. سورۃ فاتر میں پوری تفصیل بتا دی کہ من فی القبور، یہ جو قبر کے اندر مردے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ پہلی بات ہے وہ سن ہی نہیں سکتے، اور بالفرض محال اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے. تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو کہ زندہ حیات خی چلنے پھرنے پر قادر ایک ایسے آدمی سے جا کر ہاتھ باندھ کر دعائیں کر رہا ہے جو مردہ ہے، جو ہل جل نہیں سکتا، جو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا. اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں تفصیل سے موجود ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلی کرتے تھے. یعنی جب بندہ مر جاتا ہے ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، حتیٰ کہ اپنی کروٹ تک نہیں بدل سکتا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ومن عدل، یہ نہیں کہا کہ گمراہ کون ہے بلکہ عدل کہا کہ حد سے بڑھ کر تمام گمراہوں سے، ہر شرک کرنے والے سے، کفر کرنے والے سے، بدعت کرنے والے سے، کبائر کرنے والے سے، ہر گمراہ سے جو سب سے بڑھ کر گمراہ ہے وہ گمراہ ہے یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو پکارے اور وہ بھی مردے کو پکارے. جو من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، کیونکہ قیامت میں جب روحیں ملیں گی اس وقت ہی وہ اس کو اگر وہ آواز آئی تو وہ سنے گا. ورنہ اللہ نے کہا لا یستجیب لہ، وہ ان کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، وہ ان کی بات نہیں سن سکتا، وہ اس کو جواب نہیں دے سکتا. الی یوم القیامت، قیامت تک نہیں سن سکتا. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ایسے مردوں کو پکار رہا ہے. وہ من دعائہم غافلون، اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. مردے ہیں، سن ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، غافل. جب قیامت کے دن جب یہ کہیں گے ہم تمہاری باتیں کرتے تھے، ہم تمہیں غوث کہتے تھے، ہم تمہیں داتا کہتے تھے، ہم تمہیں کھوٹیاں کھریاں کرنے والے کہتے تھے، ہم تو تمہارے آگے سجدے کرتے تھے، ہم تو تمہارے آگے جو ہے ناک رگڑتے تھے، ہم تو تمہارے پتھروں کو بھی اپنے جو ہے نا پھیر لیتے تھے جسموں پر. تو وہ اس دن حشر الناس، جس دن لوگوں کا حشر ہو جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے، یہ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے، قبروں والے بھی زندہ ہو جائیں گے. کانوا لہم اعداء، بجائے یہ کہ ان کے دوست بننے کے، ان کے ولی بننے کے، ان کے مددگار بننے کے، یا بہت اچھے عمل کر رہے تھے، بلکہ وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور یہ مشرک ہوں گے تو وہ دشمن ہو جائیں گے. وَقَانُوا، اور بعبادتہم، اور ان کی جو عبادت تھی، جو ان کی پکار تھی، جو ان کے چڑھاوے تھے، جو ان کے
ڈھول نمکے تھے، جو ان کے جو ہے وجہ تھے، یہ ساری چیزوں کا کافرین و انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں تمہارے ڈھول کی آواز نہیں آئی، ہمیں تمہارے عرس کی آواز نہیں آئی، اور ہم نے یہ کب تمہیں کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے تفصیل کے ساتھ اس آیت کے اندر اللہ نے توحید کو بیان فرما دیا کہ توحید کے لیے دو ہی بنیادی مسائل بنے۔ سب سے پہلے جب اولیاء کے بت بنا لیے تو حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال صبح شام سمجھاتے رہے ان کو، اثر نہیں ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، اثر نہیں ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے، اثر نہیں ہوا۔ آج بھی ہندو اسی طرح تریمورتی کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ اولیاء کے بت بناتے تھے۔ اب مزار سازی شروع ہو گئی، اللہ کے نبی نے منع کیا، مگر اس کے باوجود یہ مزار بناتے ہیں، اس کے باوجود یہ عشق رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ حیرت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو شرک کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تتلیٰ علیہم آیاتنا بینات، جب ان پہ واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، تو یہ کافر حق کے لیے کہتے ہیں، یعنی قرآن کے لیے کہتے ہیں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ جاتا ہے، ھذا سحر، یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم یقولون افترا، بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ قل، ان کو بتا دو کہ افریتم فلا تملکون لی من اللہ شیئا، کہ اگر میں نے اپنے پاس سے بنا لیا تو پھر اگر مجھے پھر اللہ کا عذاب ہونا چاہیے، پھر اللہ کے سامنے تو میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ لا تملکون لی، میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کا نبی بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کا اختیار نہیں رکھتا، من اللہ، اللہ کے سامنے ذرہ برابر۔ وہ عالم اور بہترین جانتا ہے، ما تفی، جو ان باتوں میں تم مشغول ہو، کیونکہ اللہ کا نبی حق تھا، قرآن حق تھا، اس لیے کہا کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، مجھ میں اور تم میں کہ اللہ کافی ہے۔ وہ الغفور ہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میرے سے پہلے بھی تمام رسول آ چکے ہیں، اور میں پہلے ادراک نہیں رکھتا تھا، ما یفعل، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ جو ہے کس نیج پر پہنچے گی، یا تبلیغی ہوتی رہے گی، یا اس کے بعد لڑائیوں کی بھی نوبت آ جائے گی۔ میں تو صرف اس کی وہی کی پوجا جو ہے عبادت کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں جو میرے پر وہی ہوتی ہے، اور میں تو ڈر سنانے والا واضح ہوں کہ شرک کفر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس کے بعد جو واقعات ہیں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، جو چیز مجھے وحی کی جاتی ہے، جو بتائی جاتی ہے، وہاں تک ہی میں ہوتا ہوں، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے اور تم اس کا کفر کرو گے، اور اس کی گواہی بھی دے چکا ہے بنی اسرائیل کے علماء میں سے اور اس کی مثل کی، اور وہ ایمان بھی لا چکے ہیں، اور تم تکبر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، ایسے شرک کرنے والوں کو، ایسے کفر کرنے والوں کو، ایسے بدعت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر جو تھے ایمان والوں کے لیے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ بھلائی ہوتی، اگر یہ خیر ہوتی، ما سبق، تو یہ ہم سے آگے نہ نکلتے، یعنی کمزور ضعیف لوگوں کو دیکھ کر کہتے کہ یہ ہم سے آگے نہیں نکلتے، ہم تو سردار ہیں، ہم تو مال والے ہیں، ہم تو پیسے والے ہیں، ہم تو اولاد والے ہیں، ہم تو گھوڑوں والے ہیں، ہم تو گاڑیوں والے ہیں۔ تو جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی ہے کہ ہم، یہ خیر ہوتی تو ہم ہی آگے جاتے اور یہ لوگ نہ آگے جاتے۔ تو اللہ نے کہا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب ان کو ہدایت نہ ہوئی تو اب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، اور پھر آگے سے بڑھ کر یہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، هَذَا افق قدیم، یہ تو پرانا بہتان ہے، جھوٹ ہے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آ چکی ہے، وہ بھی امام ہے، وہ بھی رحمت ہے، اس کی یہ تصدیق کرتی ہے، اور یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، مگر یہ ظالموں کو ڈر سنایا جائے، یعنی کہ جو شرک کفر اس طرح کرتے رہو گے، تکذیب کرتے رہو گے، استہزاء کرتے رہو گے، تو بالآخر پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اور بشرا، اور خوشخبری تو محسنین کے لیے ہوگی، کن کے لیے؟ جنہوں نے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے اللہ کہا، نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، پھر انہوں نے شرک نہیں کیا، پھر انہوں نے کفر نہیں کی، پھر انہوں نے بدعت نہیں کی، پھر ان کے غیروں کے نعرے نہیں لگائے، غوث کے نعرے نہیں لگائے، علی کے نعرے نہیں لگائے، کسی نبی کے نعرے نہیں لگائے، کسی جن کو نہیں پکارا، کسی فرشتے کو نہیں پکارا، کسی نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیا، کسی کو اللہ نہیں قرار دیا، بلکہ انہوں نے ربنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ توحید پہ ڈٹ گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں غم ہوگا، یہ اصحاب جنت ہیں، اس کے اندر خالدین فیہا، داخل ہو جائیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کا بدلہ ہے ان کے کاموں کا، یعنی ان کی توحید کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا ہے، ان کو وصیت کی ہے کہ تمہارے والدین پر احسان کرنا ہے، تمہاری ماں نے کس طرح تکلیف میں تمہیں پیٹ میں رکھا، پھر تمہارے جنا حمل اور سال کا 30 مہینے، یعنی کہ اس نے تمہارے اوپر سختی برداشت کی، اور جب تم بالغ ہو جاؤ، 40 سنہ، 40 سالوں کے ہو جاؤ، تو پھر یعنی کہ یہ دعا کرنی، یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، قال رب اوزعنی، کہ اے میرے رب مجھے تو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما،
این اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، تاکہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے ہم پر کی، وعلی والدی اور میرے والدین پر کی، وان عملا صالحا میں وہ کام کروں جو صالح ہوں، وترضا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، واصل لی فی ذریتی اور میری اولاد کو بھی جو ہے تو اصلاح کر دے، وانی توبت اور میں تیرے طرف پکی توبہ کرتا ہوں، شرک سے، بدعت سے، کفر سے، کبائر سے، ان جھوٹی رسموں سے، علیکہ تیری طرف، و انی من المسلمین اور میں پکا سچا اور کھرا مسلمان ہوتا ہوں۔ جو آدمی اس طرح ہو جائے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ قبول فرما لے گا، اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اس کے گناہوں سے جو ہے تجاوز کر دے گا، نہ تجاوزن سیئاتہم، اور فی اصحاب الجنت، یہ جنت والوں میں سے ہوگا، وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے، اللہ رب عز و جل کا وعدہ ہے، اللہ جی کانو یؤذن جو انہیں دیا جاتا ہے۔ اور کسی نے اگر ایسے کیا، اپنے والدین کو اف کر دیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، تو پھر اس کا وہی اشر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وعد اللہ حق۔ اور پھر یہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ اساطیر الاولین، یعنی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ حق قول ہے، اور جس نے بھی انکار کیا تم سے پہلے من الجن والانس ان سے سارے، انہم کانوا خاسرین، یہ خسارہ پانے والے ہوں گے، ہر انسان کو اس کے درجے کے مطابق ملے گا، بلکہ ہر جن و بشر، ملائکہ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے جو اس کے مطابق ہے، فرشتے تو معصوم ہیں، اللہ کے حکموں پر ہی چلتے ہیں، انسان اور جنات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا یوم یعرض الذین کفروا الی النار، جب یہ کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، عذاب طیبات فی الحیات دنیا، نے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے بڑی پاکیزہ، بڑی اچھی ستھری زندگی گزاری، تمہیں مال بھی بہت دے دیا، اولاد بھی دے دی، ہر چیز دے دی، تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور برت چکے جو تمہارا حصہ تھا، فالیوم، آج کے دن تجزون عذاب الہون، آج ذلت کے عذاب میں چلے جاؤ، بما کنتم تستکبرون فی الارض، وجہ اس کا یہ کہ تم تکبر کرتے تھے، تم توحید پہ نہیں چلتے تھے، قرآن پہ نہیں چلتے تھے، سنت پہ نہیں چلتے تھے، صحابہ کی استہزاء کرتے تھے، انبیاء سے استہزاء کرتے تھے، اللہ کی وحی سے استہزاء کرتے تھے، اور تکبر کر کے حق بات کو جھٹلاتے تھے، بما کنتم اور جو تم فسق کرتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا نافرمانی کی اللہ کی، اور عذاب ان کے اوپر آیا اور وہ جو ہے نا تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، بے شک ان کے لیے کان بھی تھی، آنکھیں بھی تھے، دل بھی تھے، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، مگر ان کے کام نہیں آئے، سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ، نہ ان کی سماعت ان کے کام آئی، نہ ان کی بصارت ان کے کام آئی، وَلَا أَفْئِدَةُهُمْ، نہ ان کے دل ان کے کچھ کام آئے، اس کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، فحاق بہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا، یعنی کہ اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ما حولہم، جو کہ ان کے ارد گرد ہے، اس بستیاں، وصرفنا الآیات، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نشانیاں لے کر آئیں تاکہ یہ لوٹ آئیں، یہ شرک اور کفر بدعت سے اسلام کی طرف لوٹ آئیں، توحید کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، تو اللہ جب یہ عذاب آیا تو ان کی مدد انہوں نے کیوں نہیں کی، جس کو وہ غوث غوث دن رات پکارتے تھے، جن کو وہ مشکل کشا پکارتے تھے، جن کو کھوٹیاں کھریاں کرنے والے پکارتے تھے، اللہ کے سوا ان کی وہ قربانیاں کرتے تھے، آلہاتن، ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب ان سے گم ہو گئے، ذالک افکہم، یہ سب ان کا جھوٹ ہے، ما کانوا یفترون، جو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم شرک کرتے رہیں گے، کفر کرتے رہیں گے، بدعات کرتے رہیں گے، بری رسمیں کرتے رہیں گے، پھر ہمارے پر بھی اسی طرح یعنی عذاب آ جائے گا، اور پھر ہماری یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم ذبیحے کرتے ہیں، یہ ہمارے کچھ کام نہیں آنے، اور اس سے یہ ہمیں نقصان ضرور ہوگا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر ہم نے جہنم میں جانا ہے، پھر ٹھیک ہے، کرتے رہیں، جس طریقے سے چل رہے ہیں چلتے رہیں، اور اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر میں تو بار بار بتا رہا ہوں بھائی، حق بات کی طرف آ جاؤ، قرآن اور سنت کی طرف آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، بدعت کو چھوڑ دو، کبائر کو چھوڑ دو، اور ہم تو بتا ہی سکتے ہیں، تو اور باقی ہدایت دینا تو اللہ کام ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اذا صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، کہ جب آپ جو ہے نا آپ کی طرف پھیر دیے اللہ تعالیٰ نے ایک نفری کو جنوں میں سے، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ کان لگا کے سننے، فلما حاضروا، اور وہ پھر اس حاضر ہوئے،
قالوا انصتوا، اور کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر انہوں نے قرآن سنا اور اپنی قوم کو جا کر ڈرایا اور بتایا کہ قومیں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد آئی ہے، جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی اور حق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے. الی طریق مستقیم. یا قومنا، ہماری قوم، اجیبو، مان لو، دائی اللہ، اللہ کے دائی کو، وامنو بے، اور ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجعلکم من عذاب العلیم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. یعنی یہ جنوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دوبارہ بات دہرا دی کہ بھائیو شرک سے بچ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ، بدعات سے بچ جاؤ، قرآن پہ چلو، سنت پہ چلو، اللہ کے حکموں پہ چلو، فضول باتوں کو چھوڑ دو. تو اس کا پھر یہی ہوگا کہ حق پہ آ جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے. اللہ کے دائی کی بات کو مان لو، قرآن اور سنت پہ چلو، اور جو ایسی بات نہیں کرے گا، من لا یجیب دائی اللہ، اللہ کے دائیوں کی جو بات نہیں مانے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکتا. لیس من دون اولیاء، اس کے سوا کوئی اولیاء نہیں، کوئی ولی نہیں، وہی واحد اکیلا یکتا مومنوں کا ولی ہے. اولئک فی ضلال، مجھے کھلی گمراہی میں جنہوں نے بنا لیا یہ فلانا غوث ہے، فلانا قطب ہے، فلانا داتا ہے، فلانا دینے والا ہے، فلانا کھوٹیاں کھڑیاں کرنے والا ہے، فلانا مردے کو زندہ کر دیتا ہے، فلانے روحوں کی پوٹلیاں چھین لیتا ہے. یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم کہہ دیتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر غیروں کے نعرے ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کیا ہم ایمان ہمارا حق ہے یا ہم نفاق کرتے ہیں؟ یہ بات ہم نے سوچنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خالق آسمانوں اور زمینوں کا، اور بالکل وہ تھکا نہیں ہے ان کے بنانے سے. بقادر اللہ یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. وہ انکار کرتے تھے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، قیامت کا انکار کرتے تھے، حشر کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے کہا بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یوم یعرض الذین کافروا الی النار، کافروں کو پیش کر دیا جائے گا آگ کے اوپر. یاد کرو اگر ہم اسی طرح شرک کرتے رہے، اسی طرح کفر کرتے رہے، اسی طرح بدعات کرتے رہے، اسی طرح مردوں کو پکارتے رہے، اسی طرح ان کے نعرے لگاتے رہے، اسی طرح ہاتھ میں کڑے پہنتے رہے، اسی طرح مونچھیں بڑھاتے رہے، اسی طرح ہم جو ہے بھنگیں اور شرابیں پی کے نعرے لگاتے رہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کافروں کو پیش کر دیا جائے گا آگ پر، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا، یعنی کہ سوال، لیسا، کیا نہیں، حاذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اس جہنم سے ڈرتے کیوں نہیں تھے؟ شرک کیوں کرتے تھے؟ کفر کیوں کرتے تھے؟ بدعت کیوں کرتے تھے؟ زنا کیوں کرتے تھے؟ شرابیں کیوں پیتے تھے؟ قالوا بلا وربنا وربنا، اس ٹائم وہ کہیں گے ہاں یہ تو حق ہے اور ہمارے رب، تیری قسم. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ کہے گا چکھو نا اس عذاب کو جو تم کفر کرتے رہے ہو. تو یا تو ہم نے پھر اس عذاب کو چکھنا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کر لیں، قوت بنا لیں، اور اگر اس سے نہیں برداشت تو توحید کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ارشاد فرمایا کہ فاصبر، صبر کر لے اگر یہ نہیں بھی مانتے، کما صبر اولو العزم، جیسے کہ اولو العزم نے صبر کیا. 1000 سال تک نو صبح شام تبلیغ کرتے رہے اور وہ استہزاء کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم صبح شام کرتے رہے، انہیں اٹھا کر انہوں نے آگ میں پھینک دیا. ولا تستعجل لهم، ان کے لیے جلدی نہ کر، یعنی کہ ان کے لیے عذاب کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جلدی نہیں کر، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. کچھ لوگ ان میں سے اور ایمان لے آئیں گے اور کچھ اسی طرح ڈٹے رہیں گے اور جہنم میں جائیں گے. کا انہم، بالکل کا تشبیہ کے لیے کہ انا ہم، گویا وہ بالکل اسی طرح ہیں، یوم یرونا، کہ جو دن ان کو جو ہے نا دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو انہیں وعدہ کیا گیا ہے، اس دن پھر انہوں نے کہنا ہے لم یلبسو، ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں ہیں، الا ساعتن، ایک منٹ یا ایک گھنٹہ یا ایک دیہڑا یا ایک صبح و شام. اوکے سن، لم یلبسو الا ساعتن، ہم تو نہیں رہے مگر ایک گھڑی، من نہارن، دیہڑی دی. بلاغ، اللہ نے کہا پہنچا دیو. فل یہلک الا قوم الفاسقون، ہلاک کون ہوں گے؟ فاسق ہلاک ہوں گے، شرک کرنے والے ہلاک ہوں گے، بدعت کرنے والے ہلاک ہوں گے، کبائر کرنے والے ہلاک ہوں گے، غیران پکارنے والے ہلاک ہوں گے، غیران دیاں دعاواں کرنے والے ہلاک ہوں گے، غیران دے ذبیحے کرنے والے، غیران دیاں نظراں کرنے والے، غیران دیاں نیازاں کرنے والے، مردیاں نو پکارن والے. اور اس صورت اللہ تعالیٰ نے تفصیل نال، اور صورت فاتر اللہ تعالیٰ نے تفصیل نال دس دیتا کہ مردے نہیں سن دے، قیامت والے دن سوڑے کفر دے انکار کرن گے. ہونا سن چاہیے کہ ہن اسی باز آ جائیے، مردیاں تو باز آ جائیے، قبراں تو باز آ جائیے، مزاراں تو باز آ جائیے، بتاں تو باز آ جائیے. اللہ تعالیٰ سن توحید تے چلن دی توفیق عطا فرما، شرک، کفر، بدعت ہر قسم دے تو محفوظ فرما. صدق اللہ العظیم.